ناظرین آج جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا نہایت ہی افسوسناک، دردناک، شرمناک، ہمارے اس معاشرے کو ڈوب مرنے کا مقام ہے جو ہم نے بویا تھا وہ اب کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اثرات ہمیں تو 50 سال سے زیادہ عرصے سے نظر آ رہے تھے کہ جو کچھ یہ بوری ہے قوم جنسی ہے، جس قسم کے آئین بنائے جا رہے ہیں، جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اس میں تو یہی کچھ ہونا تھا۔ عدم برداشت بڑھتا گیا اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ایک معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ حکومت پاکستان کا، ان کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دودھ پتر بچے وہ بنا دیا تھا کہ اب وہ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں اور بالکل نیک ہو گئے، ان کے قتل بھی معاف کر دیے، انہوں نے جو نقصانات کیے تھے وہ بھی معاف کر دیے۔ آج جو واقعہ کیا یہ بھی انہی لوگوں کا ہی کارنامہ ہے جن لوگوں نے وہی نعرے لگائے جو نعرے آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے سنے تھے لگ رہے تھے۔ سری لنکا کے ایک شخص جو ایک فیکٹری کے اندر جنرل مینیجر کے طور پہ کام کرتے تھے، ان کو پر الزام لگا کے بلاسمی کا، اور ان کو مارا ہی نہیں بلکہ زندہ جلا دیا گیا اور سارا ہجوم یہ تماشا دیکھتا رہا۔ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست اس گفتگو میں شامل ہوں گے۔ انگلینڈ سے اس وقت موجود ہیں ملک نسیم صاحب جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ دوسرے میرے ساتھی ہیں وائس آف جرمنی سے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو وائس آف جرمنی کا چینل چلاتے ہیں اور ان کی بھی اس قسم کے واقعات پہ خاصی نظر ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اوپر مختلف گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنا ٹی وی پروگرام بھی کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں دوستوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی ملک صاحب، فضل الرحمان صاحب، سر آپ نے سارا واقعہ سنا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ واقعہ جو ان سے ہوا ہے اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس شخص کو زندہ جلایا گیا اور وہ ایک مہمان تھا ہمارے ملک میں، اور جو یہ ہم لوگ اور سری لنکا وہ ملک ہے جو ہمارا برے وقت کا ساتھی ہے۔ سری لنکا نے ہمیں آنکھیں دیں، ہمارے ڈینگی کا جو بیماری جو ملک سے ختم نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے سب سے زیادہ تعاون جو کسی نے کیا وہ سری لنکا نے کیا۔ ہمارے دنیا نے ہم سے نظریں موڑ لی، کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی سری لنکا ہی آیا، حالانکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی تکلیف دہ ہوا۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں ذرا سا بھی نرم گوشہ نہیں ہے۔ میں پہلے لیتا ہوں فضل الرحمان صاحب کو۔ فضل الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے ابھی آپ نے بتایا پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اقتصادیات کو جو بہت بڑا سہارا تھا وہ سری لنکا نے دیا۔ پاکستان سے کوئی ملک سوئی نہیں خریدنا چاہتا تھا یا خریدتا تھا، انہوں نے ہماری جو واہ فیکٹری ہے اس کا سارا سامان خریدا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے ہماری کنسلٹیشن لی، اس کے لیے بھی ہمیں پے کیا۔ اور عمران خان صاحب کا تو ویژن تھا جی کہ میں پاکستان کو اتنا ترقی یافتہ بناؤں گا کہ باہر کے ممالک سے لوگ میرے پاس جاب لینے آئیں گے اور یہ کام کیا کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں اس قسم کی بہت بلند و بانگ دعوے ہوتے تھے، ان دعوی کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدھا کوئی 20 کروڑ کی آبادی میں شاید 2 یا 4 لوگ گنے چنے باہر کے ممالک سے یہاں پر آ رہے ہیں کام کرنے، اور ان کے ساتھ اب یہ کیا حشر ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ترقی ہوگی اور کیا مستقبل ہوگا۔ اور دودھ کا دھلاوا آپ نے بتا دیا ابھی کون ہے اور کہاں سے نعرے نکلے اور کیا ہوا۔ جی میں ملک صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ ملک صاحب آپ کی کیونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر بھی کافی نظر ہے، آج جو بھی دنیا بھر کے جو ادارے ہیں انہوں نے خاص لان تان کی ہے، اور کیونکہ آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ جو FATF کے اندر سے نکلنا چاہتے ہیں گرے لسٹ سے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو دوبارہ گرے لسٹ میں گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں، بلیک میں جانے کی کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ جی شکریہ معین صاحب آپ کا، راول ٹی وی کا۔ اس ایسے واقعات پر آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں اور اس سلسلے میں دکھ تو بہت ہے کہ ایسا افسوسناک عمل جو ہے پاکستانی عوام نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں کہ پولیس کی موجودگی میں، جج کی موجودگی میں، عدالت میں ایک غیر ملکی امریکن کو پشاور میں اپنا گولی مار کے توہین رسالت کا الزام لگا کے اسے مار دیا گیا اور کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد لگاتار واقعات چلے آ رہے ہیں۔ اور حکومت جس طرح آج وزیر اعظم سے لے کے وزیر تک، اور وہ وزیر جو خود
اپنا اقلیتوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام دیے ہیں اور یہ پیغام آ جائیں گے، کل نیا واقعہ شروع ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب آپ بھی بار بار جس بات پہ زور دے رہے ہیں، جب تک ایسے قوانین کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ میں کل ہی آئی آر ایف کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں برسل میں گیا ہوا تھا اور وہاں بلاسفیمی لاز کے متعلق بات ہوئی ہے، اور آج دیکھ لیں وہ کافی دنیا کے این جی اوز تھے، ایم ای پیز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں یہ بلاسفیمی لاز اور اس قسم کے قانون اس کی نظر ثانی کریں تاکہ پاکستان بھی ایک اچھی معاشرے کا ایک اچھا پہلو دیکھ سکیں اس میں، لیکن یہ لوگ اس طرف نہیں جا رہے۔ ملک صاحب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑا سخت بیان دیا آج اس واقعے کے اوپر۔ جی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، سی ایس ڈبلیو نے جو کرسچن سولیڈارٹی ورلڈ وائڈ جو ہے اس نے بڑا بیان دیا، ہیومن رائٹس واچ نے بیان دیا، سب نے، آئی ایچ آر سی نے بڑی سخت اپنا پریس سٹیٹمنٹ دی ہے۔ دیکھیں ہم تو باہر بیٹھے ہوئے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ان پاکستانیوں کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ کس طرح اس آدمی کی پرانتا کی ناش کے گرد گرد اپنا تالیاں بجا رہے تھے اور اپنے کیمروں سے، اپنا موبائل سیل سے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے، اور نعرے اس رسول کا نام لے کے جو محبت اور پیار کا پیغام لے کے آیا تھا، اور یہ اس آدمی کو اس کے نام پہ گھسیٹ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز، کیا واقعات ہیں؟ ہمیں تو اب کیا اس کے اوپر مزید بولا جائے کہ پاکستان گڑھے میں گر رہا ہے۔ ملک صاحب میں تھوڑی سی چیز آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے، چونکہ ہم میڈیا کے ہیں تو ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ ماتم چل رہا ہے، اور پہلی بات یہ ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو کم از کم یوٹیوب کا میڈیا ہے اس کے اندر بڑے بڑے داڑھی بردار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں کے خلاف توہین رسالت کا کیس ہونا چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اس پر بریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آج تک کون سی اسلامی سزا ہے جس میں کسی کو جلانا، اس سزا میں ایسی سزا ہو جس میں جلایا جائے کسی شخص کو، اور پھر زندہ جلایا جائے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جلانے کے بعد اس کا مسئلہ کیا جائے یا اس پر استحضاء کیا جائے۔ تو یہ کسی لحاظ سے بھی اسلامی چیز نہیں ہو سکتی، اور یہ دراصل دیکھا جائے تو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات شامل کر دوں، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم کرتے تو ہیں، لیکن آج جو منسٹرز بول رہے ہیں، خاص طور پہ طاہر اشرفی کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، میں بھی لاہور سے رہا ہوں، تعلق رہا میرا۔ طاہر اشرفی وہ لوگ ہیں جو ہر فتنے میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے، ان ایسے لوگوں کو آگے لے کے لیڈ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا پیٹ بہت بڑا تھا، اب تو کافی سمارٹ ہو گیا وہ، اور زیادہ اشتعال انگیزی پھیلانے والوں میں اسی بندے کا ہاتھ ہوتا تھا۔ آج وہ کہہ رہا ہے جی اسلام کی جو خصوصیات بتا رہا ہے، اصل میں تو یہ بھڑکانے والے ہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت ہے، پچھلے مہینے آپ کو یاد ہے کہ ان لوگوں نے ان سے صلح کی ہے، اتنے لوگ مارنے کے بعد، اربوں کا نقصان ہونے کے بعد جو انہوں نے صلح کی ہے، تو وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ یہ قتل جنرل باجوہ کے کھاتے میں جائے گا، عمران خان کے جائے گا، یا سعد رضوی کے جائے گا؟ کس کے کھاتے میں جائے گا یہ قتل؟ جی ملک صاحب۔ جی میں اس بات تھوڑا سا بتا دوں کہ صدیقی صاحب دیکھیں، اس قوم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے، اس قوم نے عدالتوں پہ حملہ کیا ہوا ہے، اس قوم نے پارلیمنٹ کے اندر توہین رسالت کے نام پہ ایک دوسرے پہ گند اچھالا ہوا ہے۔ آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسی قوم نے 12 پولیس والوں کو مارا ہے، اور آج پولیس والے آپ دیکھ رہے تھے کہ اس موب کے ارد گرد گھوم رہے تھے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی ایک نے نزدیک جا کے کوئی پانی یا کوئی کپڑا یا کس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں۔ پولیس والے کھڑے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے ہوا ہے۔ تو تمام بڑے بڑے آفیسرز کو پنجاب سے ٹرانسفر کر دیا گیا جنہوں نے کہا کہ ان لوگوں پہ ایکشن لیا جائے، لیکن جیسا صدیقی صاحب آپ نے کہا، ان لوگوں کو تو گلے لگا لیا گیا ہے، ان لوگوں کو تو معاف کر دیا گیا ہے، ان کو تو سٹریم لائن لے آئے ہیں۔ تو آج جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے، تو پاکستانی میڈیا
حقیقت بھی بتائے کہ اور بھی لوگوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کے متعلق بھی بتائیں. اس واقعے پہ تو ٹھیک ہے بڑا زور ہوگا، کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں جو پاکستان کا نام جس ذلت سے لیا جا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں فضل الرحمان صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک بات ایڈ کرتا جاؤں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ نا پشاور کے اندر کورٹ کے اندر جج کے سامنے مار دیا. اچھا جس شخص نے مارا تھا اس کو میں نے ہماری جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، جہاں پہ ہمارے ملک کا قانون بنتا ہے اور جو جس کو کہتے ہیں بہت بابرکت ہے، اور اس کو جیسے کہتے ہیں چومنا چاہیے اس کا نام لینے سے پہلے، اتنے زبردست لوگ بیٹھے ہیں. ان میں ایک شخص تھا، اس نے تقریر کی کہ اس کا تعلق ہے ساہیوال سے. ویسے وہ اس نے ڈیول نیشنلٹی لے کے وہ گیا ہوا ہے پاکستان سے. اس کا نام ہے عمران شاہ. میں اس کو جانتا بھی ہوں. اس کو اس نے کہا کہ جی کہ ایسا قانون بننا چاہیے کہ اس لڑکے نے جس نے قتل کیا، میں دل چاہتا ہے میں اسے گلے لگا لوں اور اس کو قصاص دید دے دوں، یہ بہت نیک کام کیا. تو اس کے اوپر ہمارا جو وہ ہے اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا، وہ کہتا ہے اس کو علی محمد کو کہ آپ مل کے ایک قانون بنائیں تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ہمارا کوئی مجاہد جو سے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاص یا دید دے کے چھڑوا لیا جائے. جس ملک کے اندر یہ معاشرہ بنے کہ آپ قاتلوں کو فری ہینڈ دے دیں کہ آپ قتل کرو، ہم آپ کو بچا لیں گے. تو فضل الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا میں آپ خاصے مقبول ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کی جہالت پر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. جہالت کی حد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ترقی یافتہ قوم کے اندر اس قانون کا رکھوالا اس قانون کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس قانون کا حافظ بھی ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا قانون اس ملک میں رائج ہے اور اس میں حفاظت کیسے کرنی ہے. یہاں پر کوئی بھی پولیس والا آپ کو اگر پکڑتا ہے تو سب سے پہلے قانون پڑھ کر سناتا ہے. اس نے جو زبانی یاد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں اور پولیس نے کس جرم میں آپ کو پکڑا ہے. اس کے بعد آپ جہاں تک پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے خداداد میں، جو میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اس موب کو لوگوں کو قتل کرنے دیا، اس وجہ سے نہیں کرنے دیا ہوگا کہ وہ سمجھتے ہوں گے یہ ہمیں مار دیں گے. پاکستان کی قوم کی بہادری بڑی مشہور ہے. جب لوگ دشمنیوں پر یا کچھ کرنے پر آتے ہیں تو جان پر کھیلنے میں وہ قوم مشہور ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. جہاں پر پولیس والے کو اپنے قانون کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہاں لا قانونیت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس کے علاوہ وہاں کا معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے. آپ نے وہاں پر پچھلے 70 سالوں کی سیاست دیکھی ہے. یورپ میں بھی سیاست ہوتی ہے، امریکہ کینیڈا میں بھی سیاست ہوتی ہے. لوگ مختلف قسم کی بیان بازیاں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی کریڈیبلٹی کو نہیں کھوتے، اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہی لوگ جن کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں. تحریک لبیک نے کیا کیا ہے؟ مذمت کی ہے نا، اور اخباروں میں بیان چھپ چکا ہے کہ جی تحریک لبیک نے بڑی شدید مذمت کی ہے اس واقعے کی. اور طاہر القادری صاحب جو تحریک لبیک کے پیچھے پشت پناہی کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت اس کی بظاہر تردید اور مذمت کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بیان آیا جی کہ ہم سارے لوگ مل کر سری لنکا کے سفارت خانے جائیں گے افسوس کرنے کے لیے. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو اس قوم کو جہالت کا پردہ اتارنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اصل اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اسلام ہی کا علم نہیں ہے کیونکہ جو اسلام کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں. سعودی عرب میں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ یو اے ای میں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ مصر میں جہاں جامعۃ الازہر ہے وہاں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان ہی اسلام کا سب سے خالص اس وقت کہیں کہ عمل کرنے والا ملک رہ گیا ہے اور اس نام نہاد اسلام کا جو صرف فساد ہے؟ قرآن کریم تو اس بارے میں بہت مختلف بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس ملک صاحب میں یہاں بتاؤں، جب آپ سعودی عرب یو اے کی نام لے رہے ہیں تو پاکستان میں عدالتوں میں کیا ہے، 7 سال سے ایک سٹکر اٹھانے پر سزائے موت 3 بھائیوں کو دی گئی ہوئی ہے. وہ ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. عدالت ان کا کیس، ان کی بیل نہیں سن رہی. کئی ایسے ملزم بنائے گئے ہیں کہ ان کے موبائل ٹیلی فون کے اوپر کوئی ایسی چیز آئی کہ توہین رسالت کے کیس بنے ہوئے ہیں اور ان کی ضمانت کے لیے کوئی جج تیار نہیں ہے
کیونکہ یہی تحریک لبیک والے، یہی طاہر اشرفی صاحب کے بھائی وہاں عدالتوں میں آ کے ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پچھلے 7 ماہ سے اور پچھلے 7 سال سے کیسز عدالتوں میں ہیں، کوئی جج اسے سن نہیں رہا، ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں. یہ تو اس ملک میں عدالت کا نظام ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پیچھے لوگ ہیں، ہم جس کو مرضی مار دیں، جس سے مرضی کر لیں، یہ ہماری اب حکومت ہماری ہے، نہ کہ یہ عمران خان کی یا کسی اور کی ہے. یہ ان مولویوں کی حکومت ہے اور وہ اس ملک پہ راج کر رہے ہیں. اللہ حافظ ہے. ملک صاحب، ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جرمنی میں بیٹھے ہوئے کوئی خبر چھپی ہوئی نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ لاہور میں ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو صرف اس بنا پر حراست میں رکھا گیا ہوا ہے، ضمانت نہیں ہو پا رہی کہ ان کے موبائل میں قرآن کریم کی کاپی کہیں پائی گئی ہے یا کسی نے قرآن کریم شیئر کیا ہے. اسی طرح اسی مخصوص فرقے کے کچھ لوگوں کو کافی مہینوں سے حراست میں رکھا جا رہا ہے اور رکھا گیا ہے، اور باقاعدہ ماہانہ طلب کیے جاتے ہیں، رشوت لی جاتی ہے کہ ہم مزید اس کیس کی ایسی پیروی نہیں کریں گے اور یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ تکلیف نہیں دیں گے وغیرہ. بتا دو، یا ان کو دھمکا کر جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے، ہر چیز ہمیں علم میں ہے یہاں پر. لیکن کیا کریں کہ اس ملک میں قانون ہے نہیں، قانون کا نام تک نہیں ہے وہاں پر. تو یہاں پر میڈیا میں بیٹھ کے ہم تو صرف لوگوں میں ایک آگہی دے سکتے ہیں، خبر نشر کر سکتے ہیں، دنیا کو متوجہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا لگتا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر کے ترقی کر رہا ہے؟ پھر اس طرح کے واقعات تو اس کا مطلب ہوتے رہیں گے نا. اب ساری یہ مذمت کرتے رہیں گے، اور جو لوگ پتہ ہے کہ ہم ملک صاحب بات کرنا ہی بہت مشکل ہے. آپ آج میں ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا، اس میں ایاز میر صاحب بڑا اچھا تھنک ٹینک میں بات تبصرہ کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ اس پہ گفتگو کرنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہتے ہیں نا اس پہ نہ بات کرو، باقی آپ جس پہ مرضی بات کر لو، اس کا ذکر بھی نہ کرو. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خوف بٹھا دیا ہے کہ جس نے بھی بات کی، سلمان تاثیر کا ذکر کیا انہوں نے، کہ سلمان تاثیر کو کس بنا پہ مارا گیا؟ صرف اس بنا پہ اس نے کہا کہ قانون کا میں مخالفت نہیں ہوں، لیکن اس کے اوپر عمل غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اور یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی توہین رسالت کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ اور جو ایک آدمی نے الزام لگا دیا، اس کے بعد سارا لوگ پیچھے پڑ گئے، اس کو قتل کر کے چھوڑتے ہیں. یہ حالات ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. اور اسی چیز کو آگے دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ آج کل عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، نئے قانون بنا رہے ہیں، اور یہاں تک کی خبریں دے رہے ہیں، ریزولوشن پاس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنا ختم نبوت پر اور عشق رسول کے میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ لوگ خود ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ایسے کام کریں، ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز واقعہ ہوتا ہے تو آپ اسے مار دیں، ہم اسے آپ بچا لیں گے. ملک صاحب، جو ملتان میں ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے؟ آپ پروگرام کا کافی لمبا ہو گیا. ایک آخری بات کرنے لگا ہوں کہ ہم تو قانون کے حوالے کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسا منصفانہ نظام ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو اپنی نوعیت کا واحد نظام ہے کہ جہاں پر کسی ملزم کو اپنے الزام کی پیروی کرنے کے لیے اگر وہ کوئی وکیل مقرر کرتا ہے تو اس وکیل کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ جو بی بی جو فرانس آ گئی ہے، کیا نام ہے اس کا، جو بڑا لمبا عرصہ قید میں رہی ہے، آسیہ بی بی، اس کے وکیل کو بھی قتل کیا گیا. اس کے علاوہ جو ملتان کا ان کا پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں، پروفیسر جو باہر سے پڑھ کر گیا ہوا تھا، اس کے وکیل کو بھی قتل کر دیا گیا. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ملک، جو سسٹم، جو نظام اپنے ملک میں ملزم کی پیروی کرنے والے کو نہیں چھوڑتا، تو اس ملزم کا کیا حشر ہوگا؟ اور پچھلے 5 سالوں میں واقعات دیکھ لیں کہ لوگوں کو پولیس کے حوالات میں، باوجود اس کے کہ پولیس کے حوالات میں تھے، تو انہیں رسالت کا الزام لگا کر ان کو پولیس کی حراست میں قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ جی صدیقی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ جو یہ بات کرتی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی اربوں روپے کا ایکسچینج بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کس طرح ایک ہوگی کہ آج جو غیر ملکیوں کو وہاں مار رہے ہیں، تو اگر یہاں ان لوگوں نے ہمیں مسلمان سمجھ کے عیسائیوں نے مارنا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے
اس حکومت کو بالکل اس کی ریاست کی رٹ آج ختم ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ مذمت کر رہے ہیں لیکن قانون کو نہیں چھیڑ رہے کہ ہم ایسا قانون ختم کریں جس سے لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے لوگوں کی جان لے لیں. اچھا ٹھیک ہے, کل سے دوبارہ کر لیں. ٹھیک ہے, میں نے اشارہ تو ویسے کر دی ہے نا کہ اس کے اوپر یہ بات تو کر دی ہے کہ اپنا یہ جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ تو چلتا رہے. اس پہ ہاں, لیکن اس پہ تھوڑا سا تفصیلاً بات کرنے کی ضرورت ہے, کل پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے, کل دوبارہ کر لیں گے پروگرام. ٹھیک ہے جی, آپ کیجیے. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, دوبارہ انشاءاللہ بات ہوگی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کے ایک شخص کے ساتھ جو سلوک ہوا, بات یہ ہے کہ ابھی تو سری لنکا سے اس کا ریئیکشن آئے گا, انڈیا سے اس کا ریئیکشن آئے گا, دنیا بھر سے ریئیکشن آپ کو کل تک پتہ لگے گا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. پاکستان نے جو یہ جرم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم ہم سب کا جرم ہے, یہ پاکستان کا جرم ہے. جو یہ جرم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چند لوگوں نے نہیں کیا, ہم نے وہ معاشرہ بنا دیا ہے, ہم نے معاشرہ خود بنایا. ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ہے, جو 9 پولیس والوں کو مارا. میں پچھلوں کی بات نہیں کرتا کہ 100 احمدیوں کو شہید کیا, اس بے تحاشا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا, بے تحاشا واقعات ہوتے ہیں اور قتل و غارت کے احمدی اسی تحریک انصاف کے دور میں 15 احمدیوں کو شہید کیا گیا. میں ان کی بھی بات نہیں کرتا, یہ تو چند دن پہلے کی بات ہے جن کو انہوں نے تمام معافیاں دے کے قاتلوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا. تو اس کا اب ریئیکشن آئے گا کہ انہوں نے کیا جرم کیا. اس کے پیچھے جنرل باجوہ تھے, عمران خان ہے, کون ہے, کن لوگوں نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے, اور وہ کون لوگ تھے جو ان کی کابینہ میں جو کہتے تھے کہ نہیں ان کو سزا دینی چاہیے. تو اب یہ چیزیں جو سی ہیں سب سامنے آئیں گی, اور اس کے لیے اب بھگتیں یہ خود بھی, FATF بھی ان کو کرے گا, ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ان کو سختی کرے گی, اور بھی کرے گا. آج پاکستان اکنامک طور پہ اس وقت جکڑا ہوا ہے, یعنی کہ اس میں مفلوج ہو گیا ہے. مفلوج کا لفظ بھی شاید چھوٹا ہے, اس سے بھی زیادہ کہیں گے کنگال کر دیا ہے دنیا کے سسٹم نے, جس سسٹم سے یہ پیسے ادھار لیتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے ارے مفت کا مال ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی خیر کرے اور سب امن سے رہیں.